اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے معزز سامعین سے ہیکل سلیمانی اور تابوت سکینہ کے حوالے سے کچھ بات کروں گا، جو کہ اصل لڑائی کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے یہودی جو ہے وہ مسجد اقصی پر حملہ کرتے ہیں اور فلسطین کے مسلمان کو جوک در جوک شہید کر رہے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام اور ان کے مکانات کی تصاویر موجود تھی، اور یہ تصاویر جو تھیں وہ اصل حالت میں تھیں اور اس کو کسی نے نہیں بنایا تھا، یعنی کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی نہ تھی، قدرتی تھیں۔ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ صندوق میں توریت کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی یعنی عصائے مبارکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کا لباس، اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ، ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا وہ برتن بھی تھا جس میں آسمانوں سے من و سلوہ اترا کرتا تھا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ تابوت سکینہ کا مطلب بھی سکونت والا ہے، یعنی کہ سکون والا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے اور دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے اور صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی۔ اس سے بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلے کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ عمارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے ہیکل سلیمانی کا نام دیا گیا، جس کی تعمیر میں جنوں نے بھی حصہ لیا۔ جب بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اٹھا لے گئے۔ اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس صندوق کو گندی جگہ پر رکھ دیا، جس کے نتیجے میں ان کی تمام بستیاں ہلاک ہو گئیں اور ان کے لوگ جو مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی جانب چھوڑ دیا، اور وہ صندوق 4 فرشتوں کی حفاظت میں آ گیا، اور وہ صندوق اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمویل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل نے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا۔ بعد ازاں رومیوں نے حملہ کیا، اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ابل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ ایک رائے یہ بھی تھی کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے نزدیک حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی ایک مشہور جھیل ہے تبریہ، وہاں سے نکالیں گے، جبکہ مختلف قول کے مطابق امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ سے کسی غار سے نکالیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے کلیسا سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی، جہاں مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی واقع ہے وہاں ان کا معبد تھا، یعنی عبادت گاہ تھی۔ مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی تھا، اور اس کے علاوہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر مسجد اقصی سے ہی روانہ ہوئے تھے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی۔ وہ ہیکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے، اور اس کے علاوہ یہودی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جب ہیکل سلیمانی کو گرایا گیا تھا تو اس کے ملبے کے نیچے تابوت سکینہ بھی موجود ہے، تو جس کی وجہ سے وہ مسجد اقصی پر قبضہ کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس صندوق کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، جو کہ اصل لڑائی کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے یہودی آئے دن فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو جذبہ دے اور ان کو ہمت دے کہ وہ یہودیوں کے آگے ڈٹے رہیں، اور اللہ پاک مسلمانوں کو فتح یاب کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔